تو میں اپنے سننے والے سامعین اور بالخصوص دیپال پور سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی احباب ہیں، اگر کسی کو کوئی بھی علمی طریقہ کار، علمی کوئی سوال و جواب ہو تو وہ اس لائبریری میں جو حضرت مفتی دلاور صاحب کے ہاں ہے وہاں تشریف لا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ابھی حضرت مفتی صاحب ان لائیو سوالوں کا جواب دیں گے، اور انشاءاللہ یہ ٹرانسمیشن ہفتہ وار ہر ہفتہ بعد نماز عصر آپ کے جامعہ فیض الغفور دیپال پور کے اشتراک سے منعقد کیا جایا کرے گی۔ اس میں آپ کمنٹس میں اپنے سوالات بھی بھیج سکتے ہیں، آپ کے سوالوں کا جواب انشاءاللہ شریعت کی روشنی میں قرآن و سنت اور حوالہ کے ساتھ مکمل دلائل کے ساتھ آپ تک پہنچایا جائے گا۔ میں شکر گزار ہوں حضرت مفتی صاحب کا جو ہمارے پاس تشریف لائے، اور انشاءاللہ ہفتہ وار ہماری دعوت پہ تشریف لاتے رہیں گے۔ سامعین سوالوں کے جواب سنیں، اور اگر کسی کو کوئی بھی سوال ہو کمنٹس میں وہ ضرور ہمیں اپنے سوال سے آگاہ کیجیے گا، اور انشاءاللہ آپ کا سوال آپ تک جواب پہنچے گا، اور ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ جتنے بھی سامعین ان کو سنیں، اور اگر ان کے ذہنوں میں کوئی سوالات ہوں جو حضرت بتائیں تو وہ ان کے جوابات ان تک پہنچ جائیں، اور جتنا آپ اللہ کی رضا کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کریں گے اللہ تعالیٰ اتنے ہی آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت مفتی صاحب آپ لائیو سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ ایک اصطلاح ہے، عربی کا لفظ ہے حائضہ، تو عمومی طور پر حضرات اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ حائضہ اس عورت کو کہا جاتا ہے جو مینسز ڈے سے گزر رہی ہو، جو ایام ماہواری سے گزر رہی ہو، تو رمضان میں اس کے لیے کھانا پینا درست ہے، بشرطے کہ وہ روزہ داروں کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھے۔ اگر روزہ داروں کے آداب کو ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے، ان کے سامنے کھایا پیا جائے تو یہ کراہت میں آتا ہے، بہرحال اس کے لیے کھانا پینا جائز ہے۔ دوسرا سوال کیا گیا تھا کہ کیا نشہ کی حالت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ تو نشہ کی حالت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ مشکات شریف کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ طلاق ہر حال میں واقع ہو جاتی ہے، بلکہ اس میں 3 چیزیں کو بیان فرمایا، ان 3 چیزوں میں ایک طلاق بھی موجود ہے۔ تیسرا سوال کیا گیا تھا کہ فرش پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی بعض اوقات عمومی طور پر بچے پیشاب کر دیتے ہیں تو وہ پاک کیسے ہوگا؟ تو میرے بھائی فرش یہ جن سے عرض سے ہے، تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا طہارت الارض یبسھا، یعنی زمین کا پاک ہونا اور اس کا خشک ہو جانا ہے۔ اگر پیشاب وغیرہ جو فرش پر پڑا ہے وہ خشک ہو گیا ہے تو اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ لیکوڈ شکل میں ہی موجود ہے، پانی کی شکل میں ہی موجود ہے، تو اس کے اوپر پانی بہا دیا جائے اور پھر خشک ہونے کے بعد وہ پاک ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک اور سوال کیا گیا کہ پیشاب کی باریک چھینٹوں کا حکم کیا ہے؟ میرے بھائی پیشاب کی چھینٹیں جو ہیں ایک تو انتہائی باریک ہوتی ہیں، جیسے وہ جو سوئی کا نکا وغیرہ ہے، اگر اس نوعیت کی ہیں تو یہ معاف ہے، کیونکہ اس سے اجتناب ممکن نہیں ہے۔ اگر اس سے علاوہ ہے یعنی موٹی شکل میں ہے تو پھر اس صورت میں اس کا دھونا ضروری ہوگا، کیونکہ یہ پیشاب جو ہے یہ نجاست مغلظہ میں سے ہے، اس لیے یہ جو باریک ہے انتہائی باریک ہے وہ تو معاف ہے، اگر اس سے کم ہے تو پھر اس صورت میں اس کا دھونا ضروری ہوگا۔ پھر ایک سوال آیا کہ کیا عورت اذان کا جواب دے سکتی ہے؟ جی ہاں، مرد و عورت دونوں اذان کا جواب دے سکتے ہیں، بلکہ عورت جو ہے وہ ایام حیض میں ہو یا نفاس کے دنوں میں ہو تب بھی وہ اس کا جواب دے سکتی ہے، کیونکہ یہ اذکار میں سے ہے، اور اذکار جو ہے وہ ناپاکی کی صورت میں بھی کیے جا سکتے ہیں۔ آگے سوال ہے کہ حالت جنابت میں بال اور ناخن کاٹنے کا حکم کیا ہے؟ تو حالت جنابت میں بال اور ناخن کاٹنا یہ درست ہے، اس کی ممانعت کسی بھی حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ہے۔ آگے سوال آیا کہ طلاق کے ساتھ لفظ انشاءاللہ بولا جائے تو طلاق کا کیا حکم ہے؟ تو اگر طلاق کے ساتھ لفظ انشاءاللہ بولا جائے تو پھر طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح ایک اور سوال آیا کہ حالت جنابت میں ذکر اور تلاوت کا حکم کیا ہے؟ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ذکر کچھ اذکار ایسے ہیں جو حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مذکور ہیں، اور کچھ اذکار ایسے ہیں جو آیات قرآنی ہیں۔ اگر جنابت یعنی
ایسی صورت جس میں انسان کے اوپر غسل لازم ہو جائے تو اس میں وہ اذکار جن کا تعلق آیات قرآنی سے ہے وہ تو ممنوع ہوں گے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حائضہ اور جنبی قرآن کو نہ پڑھیں۔ اسی طرح سوال ہے کہ روزہ کی حالت میں اپنی بیوی سے بوس و کنار کرنا کیسا ہے؟ یہ سوال عمومی طور پر رمضان المبارک میں ہمارے شادی شدہ حضرات یہ اکثر پوچھتے رہتے ہیں، تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ حضور علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات سے بوس و کنار فرمایا کرتے تھے، لیکن کسی صحابی کے یا رسول اللہ ہمارے لیے بھی یہ ممکن ہے؟ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو طاقت اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے اختیار کی وہ آپ کو نہیں دی۔ ہاں اب اس سے جو مسئلہ اخذ ہوا کہ اگر انسان جو ممنوع افعال ہے اس کا ارتکاب نہیں کرتا تو پھر تو اس کے اندر حرج نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر شہوت کی صورت میں اسی طرح کچھ پانی کا نکلنا جو ریزدار پانی اس کا نکلنا ہے تو پھر اس صورت میں یہ کراہت اس کے اندر موجود ہے، پھر اس سے اجتناب کیا جائے۔ تو بہرحال وہ صورت جب انسان اپنے اوپر اختیار نہ رکھے، کنٹرول نہ رکھے، تو پھر اس کے ساتھ اس کے لیے بوس و کنار کرنا یہ درست نہیں ہے۔ آگے سوال پوچھا گیا کہ ماہ رمضان میں اپنی بیوی سے بوس و کنار کرنے سے انزال ہو گیا تو کیا حکم ہے؟ تو میرے بھائی اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا، اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ حضرت مفتی صاحب، انشاءاللہ یہ لائیو سیشن اسی طرح ہی چلتا رہے گا، ہفتہ وار ہر ہفتہ بعد نماز عصر یہ لائیو سیشن ہوگا۔ دوست احباب کمنٹس میں اپنے سوالات پوچھیں، انشاءاللہ آپ کا سوالوں کا جواب شریعت کے مطابق قرآن و حدیث کی روشنی میں دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، جزاکم اللہ خیر۔